السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم يمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، تو نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگوں نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا اور اس بات کو عملی جامہ پہنانے کی مکارانہ سازش کر رہے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ چاہے کتنا ہی کوشش کر لیں، چاہ لیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، یہ تو تمام اہل عالم کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 102، 103، 104 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ یوسف کو نازل فرمایا، یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو رفعت و سربلندی سے نوازا، فتح و غلبے سے نوازا، حکومت و سرداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو نوازا، جبکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگوں نے پوری کوشش کی کہ کیسے بھی کر کے یوسف کے نام و نشان کو مٹا دے، اس کا کوئی نام لینے والا اس روئے زمین پر باقی نہ رہے، وہ ہماری نظروں سے دور ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سربلندی عطا فرمائی، اور ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان فرمایا۔ ان باتوں کو بیان فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب، یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جس کو ہم آپ کے پاس بیان کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ ایک بات کے اوپر اتفاق کر رہے تھے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ وہم یمکرون، اور جب وہ لوگ اپنے اس بات کو عملی جامہ پہنانے کی مکارانہ سازش کر رہے تھے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ محترم سامعین کرام، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بالکل جانتے نہیں تھے، کسی بھی عالم سے پڑھے نہیں تھے، کسی بھی آسمانی کتاب سے اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل نہیں فرمایا تھا، لہٰذا یہ جو خبریں ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے کتنا بھی چاہ لیں، آپ خواہ کتنا بھی چاہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ چاہے کتنا بھی چاہ لیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ دیکھیے، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہ لوگ ملک شام میں رہا کرتے تھے، ابھی یہ لوگ مصر میں کیسے آ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کو لانے جانے کے لیے مصر جانا پڑا؟ سوال کیوں کیا؟ کہ تاکہ جانچیں پرکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، یہ جانچنے کے لیے، یہ پرکھنے کے لیے ان لوگوں نے سوال کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرما دی جس میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو پورے تفصیل سے بیان کیا۔ ان لوگوں نے جو سوال کیا، ان کے سوالوں کا جواب پوری تفصیل سے اس صورت کے اندر بات آ گئی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ یہ تو غیب کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں سے پڑھا نہیں، کسی سے معلوم نہیں کیا،
اس سے پہلے والی آسمانی کتاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، اب اگر ادھر ادھر سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگوں کو معلوم چل جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی وقت اسی مجلس میں وحی نازل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ مشرکین مکہ کے سامنے ان کے سوال کا تفصیلی جواب بھی ان کو مل گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ کیوں ایمان نہیں لائے؟ کیونکہ ان لوگوں نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو خرافاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو سوالات کرتے ہیں کہ ہاں تم جو یہ عمل کرتے ہو کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ اب ان کو آپ دلیل دے دیں گے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سوال کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم کو جواب مل جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ مشرکین مکہ نے بھی سوال اس لیے نہیں کیا تھا، یا وہ لوگ بھی سوال اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کے سامنے ان کے سوال کے جواب مل جائیں گے تو وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، اس لیے سوال نہیں کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ سوال کریں گے اور سوال کے جواب میں جو باتیں آئیں گی اس میں شاید کوئی ایسی بات مل جائے جو ان کی بے ایمانی کی اضافے کا سبب بن جائے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بن جائے، اس لیے وہ لوگ سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، خواہ آپ کتنا ہی کیوں نہ چاہ لیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ سامنے والا سوال کر رہا ہے، اس کا کوئی بھی انٹینشن ہو، اگر جواب آتا ہے تو جواب ضرور دینا چاہیے۔ کیوں جواب دینا چاہیے؟ کیونکہ جواب دینے سے اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے آئے گی، اسلام کے اصول نتھر کر کے لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ سوالات ہی اس لیے کرتے ہیں کہ سوال کرنے کے بعد جو جواب مل جائے اس پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر ہم مسلمانوں کو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر ہمارے سامنے، ہمارے دل میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے اور ہم سامنے والے سے سوال کرتے ہیں، اور اگر ہمارے سوال کا جواب مل جائے، صحیح مل جائے، دلیلوں کی روشنی میں مل جائے، تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ جیسے ہی ہم کو دلیلوں کے ساتھ ہمارا جواب ملا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آمنا صدقنا کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس حدیث کے مطابق اپنی عملی زندگی کو بنانا چاہیے۔ اگر ہم بھی سوال کرتے ہیں، ہمارے سامنے سوال کا جواب بالکل کلیئر آ جاتا ہے، اور اس کے باوجود وہی ہم اپنے پرانے روش پر چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ بھی مشرکین مکہ کے فکر کو رکھنے والے ہیں۔ جیسے فکر وہ لوگ رکھتے تھے، ایسے فکر ہم لوگ بھی رکھنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں۔ ان هو الا وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں، لوگوں تک اللہ کے کلام کو جو پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے سوالات آ کر کے ان کو جوابات آپ ان تک پہنچا رہے ہیں، تو اس پر آپ لوگوں سے اجر نہیں مانگ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم کو دو۔ یہ تو دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ مطلب کیا ہے کہنے کا؟ آپ کے پاس سوال آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کا جواب دیا، تو یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف ان کے لیے ہے۔ اگر یہ نہیں ایمان لاتے ہیں دوسرے لوگ ایمان لائیں گے، اور الحمدللہ ایمان لائے۔ مشرکین مکہ ایمان نہیں لائے، جن لوگوں کو نصیب نہیں ہوا وہ لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن ان کے مقابلے میں تو ایک عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، دنیا کے بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا کہ آپ نے جو ان کے سامنے اللہ کے علم کو رکھا ہے اور ان لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو نصیحت ہے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اس علم کی طرف، اس ایمان کی طرف راغب کرے گا۔ دوسرے لوگ ایمان لائیں گے، دوسرے لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور آپ تو ان لوگوں سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے ہیں کہ یہ آپ کا خرچہ پانی بند کر دیں گے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ سامعین کرام، یہاں تک یہ باتیں ہیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا